آپ کے خیال میں یہ جو جنگ جو 78 79 سے افغانستان اور صوبہ سرحد کے کچھ علاقوں میں لڑی جا رہی ہے، کیا اس کے ہمارے اخلاقیات، ہماری قومی اخلاقیات کے اوپر کچھ مثبت یا منفی اثرات؟ جی صاحب، بات یہ ہے، میرے پاس جو پاکستان کا نقشہ ہے وہ بڑا ڈفرینس ہے۔ میرے پاس جو نقشہ ہے وہ، میں آج کی انفارمیشن پہ اعتبار نہیں کرتا، میرے خیال میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے جو ہمیں مستند ترین انفارمیشن ملی ہے، میں اسی کے مطابق اپنے ملک کو اسیس کرتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا امورل دور ختم ہونے کو ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے۔ And within 3 to 6 months, I'm not talking of a too long a time, from 3 to 6 months, suddenly you will see جیسے کوئی بہت بڑا جہاز اپنی کروٹ بدلتا ہے، آپ کو لگے گا کہ پاکستان کروٹ بدل رہا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فسادات ختم ہو جائیں گے۔ مگر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں، جہاں کسی چیز کے بہت برے پہلو ہوتے ہیں وہاں ایک اچھا پہلو بھی ہوتا ہے۔ We are very sluggish people, you know. We are born sluggish people. اب اتنی دیر سے بہت سارے فتن ہمارے اندر موجود تھے۔ آپ جن دھماکوں کا برا مناتے ہو، میں سمجھتا ہوں یہ آگہی ہے۔ وہ میں نے آگے پہلے ایک سینٹنس کوٹ کیا، اور وہ سینٹنس بڑا ایک دلچسپ سینٹنس ہے کہ سیلف کانشسنس آلموسٹ اس لیے ڈیتھ کانشسنس ہے، کہ جب تک یہ ڈیتھ کانشسنس نہیں آئی، ہمیں کیا پتا تھا کہ اول و آخر ہمارے ملک میں کتنے سارے ایسے ناسور ہیں۔ کینسر جب بالکل ریڑھ کی ہڈی تک آ جائے تو پھر تو بچتا ہی نہیں نا بندہ۔ مگر ان دھماکوں سے ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے لوگ کتنے ناراض ہیں، کتنے مایوس ہیں، کتنی جلدی دوسروں کے بس میں آ جاتے ہیں، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ within 2-3 months you will find this country a little more peaceful, then we move on to the areas۔ بعض اوقات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اوپر سوچنے والا کوئی نہیں تھا۔ بہت عرصے سے پاکستان کے کسی حکمران نے اپنی ذاتیات سے آگے کچھ نہیں سوچا، اینڈ ناؤ آئی فیل کہ ایٹ لیسٹ سم ون از تھنکنگ اپ دیئر، اینڈ سم ون از تھنکنگ اپ دیئر، اینڈ یو نو کہ جب کوئی بندہ سوچنا شروع کر دے اور اس کو اس کی وفا غیر متزلزل اور اس کا ایمان درست ہو، تو پھر اس ملک کا انجام وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ کہ حمادی میں حضرت نائم بن حماد کی یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور گرامی مرتبت نے فرمایا کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے اور ان کے رؤسا اور امراء کو گرفتار کریں گے، اور پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ اور یہ بالکل واضح بالکل کلیئر سمبل جو ہے وہ پاکستان کا اور کسی اسلامی مملکت کا نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ جو کچھ بھی وی ور بورن ایٹ اے ویری کرٹیکل ٹائم، خدا کی حکمت کے تحت یہ ملک بنا ہے، پیدا ہوا ہے، اس کو لوگوں نے نہیں بنایا، اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا۔ ایک طرف اگر دجال عصر پیدا ہو رہا تھا مڈل ایسٹ میں، تو عین اس کے مقابل جو ہے ایک ایسا ملک پیدا ہو رہا تھا۔ ہاں، فرق یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر اس دجال عصر کی سب نے حمایت کی، سپورٹ کی اسے ملک بنانے میں، تو اس کی سب نے مخالفت کی، اس کو توڑنے کی پوری کوشش کی، اس کو رسوا اور ذلیل رکھنے کی کوشش کی۔ مگر اگر آپ غور کریں تو عجیب سا اتفاق ہے کہ ایک بھوکا ننگا ملک بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا دجال کا چہرہ۔ یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ پاکستان کیوں اتنا پاورفل ہو گیا؟ کون ہم میں ایسا تھا جو کلیم کر سکے ہمارے پاس روٹی پڑی تھی، پیسے بڑے تھے، بٹ دی سچویشنز ور کریٹڈ لائک دس، کہ ہم ان کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے بالکل زندہ اور سلامت ہیں۔ اینڈ اف یو آئی تھنک بلیو می کہ میں ایک حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، معجزہ ہے، کیونکہ اس میں 3 حصے پورے ہو چکے ہیں، آخری رہتا ہے۔ اور یہ حضور نے فرمایا کیا ہوئے گا تم لوگوں کا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے اور اس کو فتح کرو گے؟ پھر فرمایا پھر تم کیا بنے گا تم لوگوں کا جب تم روما کے قصر فتح کرو گے اور رومیوں پہ غالب آؤ گے؟ فرمایا زمانہ وسطیٰ میں تم پھر ڈھال کے چہرے والے اور چمڑے کے جوتوں والوں پہ غالب آؤ گے۔
اور پھر فرمایا کہ زمانہ آخر میں میری امت کے 3 حصے ہوں گے. ایک حصہ دجال کا ساتھ دے گا، ایک ان سے لڑے گا اور شکست کھائے گا، اور یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. پھر میرا آخری حصہ اٹھے گا، وہ اچھے مسلمانوں کا، صاف ستھرے مسلمانوں کا، اور یہ دجال پہ غالب آئیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم آخری حصے تک آ گئے. وی آر جسٹ ان لاسٹ بٹ. لڑنے والے بھی ایک طرف ہو گئے ہیں، ملنے والے بھی ایک طرف ہو گئے ہیں، باقی ہم اور آپ رہ گئے ہیں. میرا خیال ہے اللہ کرے ہم تھوڑی بہت ٹریننگ تو لے ہی لینی چاہیے.